السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے، 5 وقتہ نمازوں کی فضیلت۔ کیا ہے وہ فضیلت؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 وقت نہر میں ڈوبتا ہے اور پھر نکلتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے وہ شخص اسی طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! جس طرح 5 بار نہر میں نہا کر انسان صاف ہو سکتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز اول وقت 5 وقتہ پابندی سے نماز ادا کرے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دوسری حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ 5 انعامات ہے۔ کیا ہے وہ انعامات؟ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ! نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ نمبر 3، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ! 5 وقت نماز ادا کرنے کے کیا کیا انعامات ہیں، اور اللہ تبارک تعالی ہمیں پابندی سے 5 وقت نماز پڑھنے والا ہمیشہ قائم رکھ۔ جب دعا مانگنا کم کریں گے تو مصائب نازل ہوں گے۔ دعا مانگنا کم کر دیں گے تو کیا ہے؟ فقرات ہم پر نازل کر دی جائے گی۔ جب صدقات دینا چھوڑ دیں گے تو بیماریاں بڑھے گی۔ تو ہم کو روز صدقہ دینا ہے، بھلے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، لیکن صدقہ ضرور دیتے رہنا ہے۔ جب زکوٰۃ بند کر دیں گے تو مویشی ہلاک ہوں گے، یعنی گھر میں جو جانور ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب بادشاہ ظلم کریں گے تو بارشیں روک لی جائے گی۔ جب بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب زنا عام ہو جائے گا تو اچانک موت بڑھ جائے گی۔ جب ریاکاری بڑھ جائے گی تو زلزلے بکثرت آئیں گے، اور جب عہد شکنی کریں گے تو اللہ انہیں قتل کے ذریعے آزمائے گا۔ جب حکم خداوندی کے خلاف فیصلے ہوں گے تو ان پر ان کے دشمنوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر فحق مسلط ہو جائے گا۔ فحق یعنی کیا ہے؟ اناج کا کم ہو جانا، زمین تڑک جانا، کھیتی نہیں ہونا، زمین تڑک جانا، اس کو کہتے ہیں فحق۔ کھیتی جو اگتی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فحق۔ تو جب ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر فحق مسلط ہو جائے گی۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، صدقہ کرنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور ریاکاری ہمیں نہیں کرنا ہے، عہد شکنی بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اگر ہم عہد شکنی کریں گے تو دشمنوں پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی دشمن ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بہت اچھی حدیث ہے۔ تو نماز کی فکر کریں۔ نماز کی فکر کرنے سے کیا ہوگا؟ تم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔